الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين کل کیا بات ہم کر رہے تھے جی؟ کل یہاں بات ہماری ختم ہوئی تھی، وہ یاد ہے آپ کو؟ جی آپ علماء کرام ایک بات کو ذہن میں رکھیں کہ آپ کو اگر صبح اور شام میں 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے تنہائی ملے جس میں موبائل نہ ہو آپ کے پاس، الگ حجرے میں بیٹھ کر آپ کو وساوس تنگ کریں، جو مرضی کرے، زبانی یا قلبی طور پر 1 گھنٹہ ذکر اس میں زیادہ شکایت ہوتی ہے طلباء سے، یہ پڑھتے نہیں ہیں، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے۔ وہ دیکھتے آپ کو ہیں، کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ آپ ان کو دیکھتے ہیں، وہ کیوں نہیں پڑھتے؟ پھر مسئلہ طلباء میں نہیں ہے، 12-14 گھنٹے وہ تو ہمارے سامنے بیٹھتے ہیں، عکس پڑتا ہے، نگاہ کا خیال، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ان میں صلاحیت کرتی ہیں۔ جس وقت اندر کی صورتحال گرم ہو تو شرح جامی پڑھ کر بھی، سن کر بھی لوگ روئے ہیں۔ شرح جامی پڑھانے والا شرح جامی پڑھا رہا ہے اور سننے والا چیخیں مار رہا ہے۔ ادھر قرآن پڑھا کے بھی اگلے کو پتہ ہی نہیں تو کیا پڑھا ہے کیا نہیں پڑھا، حدیث پڑھا کے بھی کچھ پتہ نہیں چلتا۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ صاحب، یہ واقعات عوام میں بیان کرنے والی نہیں ہوتی چیزیں، پھر ان کو سمجھانی بڑی مشکل ہوتی ہیں۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو حضرت نانوتوی کی درسگاہ میں پوچھتے ہیں مولوی قاسم کدھر ہے؟ مولوی قاسم کہاں ہیں؟ طلباء کہتے ہیں کہ حضرت وہ تو پٹنہ گئے ہیں کسی کام سے، آپ کا کیا تعارف ہے؟ میں نے فرمایا جب وہ آ جائیں نا تو ان کو کہنا کہ امداد اللہ آیا تھا، وہ آپ کا پوچھ رہا تھا۔ جو انہوں نے کہا نا امداد اللہ، تو طلباء سمجھ گئے یہ تو حضرت کے شیخ ہیں، وہ اکثر ان کا ذکر کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا حضرت پھر ایسا کریں نا، آج شرح جامی کا سبق رہ گیا ہے تو یہ سبق آپ پڑھا دیں۔ تو حضرت شرح جامی کی دیکھی نہیں تھی، تو امی بزرگ تھے۔ اب جب یہ بیٹھے نا حضرت کی نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی مسند پر، اب التجا کرتے ہیں اللہ سے، یا اللہ یہ کتاب جو میرے سامنے پڑھی ہے یہ تو میرا موضوع نہیں ہے، مجھے تو نہیں پتہ اس بارے میں، کیا کروں ابھی؟ روح میں فاصلے نہیں ہوتے، اچھا فاصلے جسم میں ہوتے ہیں۔ اصالہ ثواب کرتے ہیں حضرت جامی کو، مولا جامی کو اصالہ ثواب کرتے ہیں۔ مولانا جامی فرمانے لگے مولانا نانوتوی حاجی صاحب کو کہ جب سے یہ میں نے کتاب لکھی ہے میری کتاب کا حق کسی نے ادا نہیں کیا، کوئی نہیں پڑھا سکا اس کو، آج آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آواز آپ کی ہوگی، میں پڑھاؤں گا۔
کسی طالب علم سے کہا آپ کچھ پڑھو عبارت کہ جو کوئی کہا ہوگا. طلبا چیخیں مار رہے تھے سبق میں، ایسی گرفت تھی. تو اتنے میں دانوتوی آ گئے. ہم نے دیکھا کہ حضرت شرجامی پڑھا رہے ہیں، شرجامی کا سبق چل رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بس میں نے اللہ سے التجا کی تھی، آج روحانی طور پہ یہ سبق سارا مولا جامی نے پڑھایا ہے، تو میں نے اللہ سے دعا کی یا اللہ میں تو آتی نہیں ہے مجھے یہ درسیات کی کتابیں، میں نہیں سمجھتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس وقت آدمی بدنی پوزیشن ٹھیک نہ ہو نا، یہ تدریس بھی دماغ سوختگی ہوتی ہے، دماغ جلانا ہوتا ہے ایسے ہی خام خواہ. ہم مجبور ہوتے ہیں کہ ہمارا اور کوئی کام نہیں ہے، کیا کریں پھر. کوئی ذریعہ معاش لگا ہوتا ہے، ایسے کچھ سے کچھ کام چلتا ہے. لیکن حقیقی طور پہ علماء کرام جو ہے نا، اور اس وقت میں خاص طور پر جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں نا، وہ اپنے آپ کو ایک سطحی سے مولوی نہ سمجھے کہ میں امام ہوں لوگوں کا، میں مدرس ہوں لوگوں کا، چلو کام چلا رہے ہیں. نہیں نہیں، اپنے حصے کا کام اللہ سے مانگ کے کرے. جو کرنا ہے یا اللہ جو میری ذمہ داری ہے میں اچھے طریقے سے کر سکوں. اس میں بنیادی طور پر جو چیز ہے نا جی، روحانیت اگر مدھم ہوگی نا، روحانیت مدھم نہیں، روحانیت نہیں ہوگی اگر، تو یہ علم حجاب ہے سارا، کوئی فائدہ نہیں ہے، بڑا حجاب ہے یہ. اس لیے ایک تو طلباء کا بھی ذوق بنائیں، طلباء کا ایک ذوق بنائیں، طلباء کو اچھی سوچ منتقل کریں، پاکیزہ خیالات منتقل کریں. اور وہ پاکیزہ خیالات تب ہی ہوں گے کہ جب آپ کا خود قلب پاکیزہ ہوگا. اپنا دل پاکیزہ نہیں ہے نا، اس لیے پہلے صوفیاء کے اندر خاص طور پر بیان کے لیے نا، چاہے کتنا بڑا عالم اس کو نہیں بٹھایا کرتا جاتا تھا، جب تک کہ یعنی قلب کی پوزیشن صاف نہ ہو. یعنی صاحب حال کسی غیر صاحب حال کا بیان سنے نا، اس کو حضرت فرمایا کرتے تھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی چھریاں مار رہا ہے اس کو. اس لیے تصوف کی کچھ چیزیں مسلمہ ہیں نا، کہ کسی شخص سے اگر کسی کو فائدہ ہو رہا ہے نا، اس کے مقابلے میں زمانے کا کوئی غوث بھی کھڑا ہو جائے نا آ کے، وہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھے، ادب احترام اپنی جگہ پر کرے، ہر عالم کا آواز بھی نہ سنے، کیونکہ میری دوائی نہیں ہے وہاں پر، میرا علاج نہیں ہے. تاکہ میری یکسوئی خراب نہ ہو جائے. اس طریقے سے جب پاکیزہ خیالات ہوں گے نا جی، تو آپ کے طالب علم جو ہے نا، آپ کے طالب علم ہوں گے سیدھا. اب آپ دیکھتے ہیں کہ طالب علم استاد شاگرد کا کتنا کمزور رشتہ ہے، ملتا ہے مڑ کے کوئی 8 سے مدرسوں میں رہتے ہیں، تو آپ سے کوئی استاد سے کوئی رابطہ نہیں ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ آپ خود اپنے اساتذہ کو دیکھ لیں کہ بھی ہمارا رابطہ کیوں نہیں ہے. تو اس طرح ہو جائے کہ ہم جس کلاس میں بیٹھے ہو نا، ان سارے بچوں کے دل جو گویا کہ ہماری مٹھی میں آ جائیں. اور میں آپ کو یہ سچ بتا رہا ہوں کہ یہ دولت خاندان نقشبند کے پاس ہے بھی. ہمارے طریقے میں یہ دولت ابھی تک صحیح موجود چلی آ رہی ہے. کسی کے روح پہ قبضہ کر لینا کوئی مشکل نہیں ہے. تو پھر روح کو سنوارنے کی آپ محنت کریں اس پر، یہ آپ کا سلسلہ چلتا رہے گا. پھر
نسب یہ باقی رہے گا، ورنہ باندھ چلے جائیں گے دنیا سے، پیچھے کام شام نہیں ہوگا کچھ بھی۔ اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ اپنی انگیٹھی کو گرم کرنے کے لیے عالم، مدرس، محتمم، دین کی کسی منصب پر رہنے والا نا، اگر وہ رات کے آخری حصے میں تھوڑا اٹھتا نہیں ہے نا، میرا خیال ہے اس کا کام کافی مشکل ہو جائے گا پھر۔ کم از کم اس کو 4-6 رکعت ایسی نصیب ہو جائیں، اور جس وقت وہ مصلی پہ ہو، دعا کر کے فارغ ہو، اس وقت اذانوں کو سنے، وہ اس وقت اذان کی آواز اس کو لگے، تو پھر تو کوئی نتیجہ برآمد ہو جائے گا۔ آنکھیں ملتے ملتے اٹھ کے کتاب دیکھی یا آگے پڑھا لی، نہیں یہ کام نہیں کوئی کسی۔ تو اپنی تربیت بہت زیادہ ضروری ہے، یقین جانیں اس وقت مدرس بننا نا، درسیات سمجھنا، پڑھانا، پڑھنا، یہ اللہ کی بہت بڑی عطا ہے خود، یہ بھی یعنی ایسی صورت بھی نہیں ہے ابھی، یعنی ایک چیز تو آپ نے اتنی محنت کر کے حاصل کر لی ہے، کوئی دوسری بھی حاصل کر لو، یعنی ایک پہ اتنی محنت کی ہے دوسری بھی کر لیں۔ اب دوسری کے لیے کوئی مار پٹائی نہیں ہے، کوئی آپ کا ضابطہ اتنا سخت نہیں ہے کہ آپ کو صبح 7 بجے پہنچنا ہے، 6 بجے پہنچنا ہے کلاس میں، صرف استاد کے سامنے بیٹھنا ہے۔ یہ تو اختیاری اوقات ہیں سارے، اللہ سے بات چیت کرنی ہے بس، کوئی وقت نکال لیں اس کے لیے۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب گئے تھے نا کسی بارات کے ساتھ گنگو، اس زمانے میں باراتیں ایک ہفتہ ٹھہرا کرتی تھی نا، کھاتے تھے پیتے تھے، پھر چلتے تھے ادھر سے، پھر آتے تھے، بس ایک موج کا زمانہ تھا۔ آج کل تو کارڈوں میں بھی لکھا ہوتا ہے نا جی کہ وقت کی پابندی انتہائی ضروری ہے، ورنہ حال بند ہو جائے گا۔ جی مولوی عثمان صاحب کو پتہ ہے رشتہ دار آتے جاتے ہیں، چلاس کے ہو گئے، کوستان کے ہو گئے، یہ چترالی لوگ ہو گئے نا، یہ آگے پڑ جائیں، خاص کر سردیوں میں جاتے ہی نہیں واپس نا۔ تو یہ نماز کے لیے آیا کرتے تھے، اس لیے حضرت گنگوئی کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ حضرت گنگوئی مرید نہیں تھے، مراد تھے نا۔ دو لوگ ہوتے ہیں نا، ایک مرید ہوتا ہے، ایک مراد ہوتا ہے نا۔ مرید خود کسب کرتا ہے اور مراد کو طلب کیا جاتا ہے نا۔ اب یہ شیخ خود گئے، وہاں گئے تو نمازوں کے لیے آتے جاتے تھے۔ حضرت گنگوئی نے دیکھا کہ بزرگ آدمی ہیں، تو کہنے لگے حضرت آپ محلے میں کسی کے ہم مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں، تو آپ آتے جاتے ہیں تو یہیں میرے حجرے میں ٹھہر جایا کریں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت گنگوئی رات کو کتابوں کی تیاری کرتے تھے۔ حاجی صاحب نے ان سے پوچھا مولانا کوئی ذکر فکر بھی کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی مجھے ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا اس طرف۔ نے کہا کہ آج پھر اپنا بستر یہاں میرے قریب لگا دیں۔ بستر قریب لگایا تو حضرت گنگوئی کو نیند نہ آئے، تو حاجی صاحب نے تھوڑی دیر بعد پوچھا ان سے مولانا سو نہیں رہے آپ؟ کہا نیند نہیں آ رہی۔ کہا آپ تو کہہ رہے تھے میں کتابوں کی تیاری کرتا ہوں، مدرس آدمی ہوں، وقت نہیں ملتا مجھے۔ یہ وقت ہے نا، یہ وقت ہے۔ آپ اس وقت ان کو کچھ سمجھ آئی، یہ تو آدمی کو عارف ہے۔ خیر اسی تعلق پہ حضرت سے تعلق رکھا، پھر کیا تعلق رکھا کہ انہی کے ہو گئے پھر۔ تو یہ بات آپ سارے علماء کرام ذہن میں رکھیں۔ یہ دنیا کی پریشانیاں بھی ہیں ہمارے سے لگی ہوئی ہیں، سارے کام لگے ہوئے ہیں، لیکن آپ
اپنی زندگی کو متاثر نہ کریں، اپنی نماز متاثر نہ کریں۔ آپ کے اندر اگر ایمان کا نور ہے تو پڑھنی تو نماز ہم نے ہی ہے، تو کیوں بے خطری سے پڑھیں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ اب جتنا بھی آدمی کہتا ہے نا جی، آخر اس کے اندر کے ضمیر سے تنگ کرتا ہے، یار نماز ہے، اللہ کا حکم ہے، سفر ہے، حضر ہے، پڑھنی ہے۔ جتنے بھی پریشان ہیں آپ، صبح اور شام آپ 2 گھنٹے آپ نکال دیں، 2 گھنٹے صرف اسی کام کے لیے، بالکل یکسو ہو کر، بالکل یکسو ہو کر۔ یہ ایک پہلا دستور العمل ہے علماء کے لیے، خاص طور پر عام مسلمانوں کے لیے یہی ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں، 1-2 گھنٹے کم از کم تھوڑی دیر بیٹھ کر ذکر فکر، مراقبہ، دعا، التجا، یہ بہت ضروری ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے تھے کہ من و محنت دائی کو اپنے اوپر کرنی چاہیے، ایک چھٹانگ محنت کے اثرات اللہ تعالیٰ پیدا کر دیں گے۔ یہ خانقاہیں ہو گئی، یہ دین کا کام زور سے نہیں ہوتا، شاہ یہ زور کا کام نہیں ہے۔ یہ علماء معاملوں میں بیماری ہوتی ہے نا، کوئی دین کا کام کرے نا، کہتے ہو یار یہ پتہ نہیں اس نے کس طرح کر دیا، یہ کیسے کر رہا ہے، یہ زور کا کام نہیں ہے، یہ التجا وزاری کا کام ہے۔ مولانا کیا نام تھا ان کا، فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، فخر الدین رازی کتنا بڑا نام تھا۔ ان کی زندگی بے شمار حصہ جو ہے نا، پہلا وہ سب مناظر اور مباحثوں میں گزرا ہے، کبھی کس کے ساتھ مناظرہ، کبھی کس کے ساتھ مناظرہ۔ اور مناظرے کی جو بیماری ہوتی ہے نا، اس میں اگر بندے کی پیچھے تربیت نہ ہو نا، تو مناظرین کے اندر جو ہے نا دوسروں کو سبکی دینے کی ایک بیماری ہوتی ہے، اور اپنی علمی دھاک بٹھانا ہوتی ہے، اور مخاطب کو صحیح طریقے سے متاثر کرنا ہوتا ہے، اور مجمع سے داد لینی ہوتی ہے۔ اور اگر اس میں اللہ کی رضا پیچھے نہ ہو نا، تو یہ اس سے خطرناک بیماری اور کوئی نہیں ہے، کیونکہ عجب اس میں ہوتا ہے نا جی، تکبر آ جاتا ہے اس میں، اپنی بڑائی پیش نظر ہوتی ہے۔ اب فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک آدمی نے کہا، حضرت یہ جو کچھ کر رہے ہیں آپ، بڑا اچھا کام ہے، علمی کام ہے، آنکھیں بند ہونے کے بعد کے لیے بھی کچھ کیا ہے؟ اب آپ حیران ہو جائیں گے، یار یہ پہلے جو کچھ کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں، اور یہ فقیر کہہ رہا ہے کہ آنکھیں بند ہونے کے بعد کے لیے کیا کیا ہے۔ تو اس نے کہا میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات۔ یہ وہ فخر الدین رازی تھے جن کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کابل میں جا رہے تھے کسی جگہ، تو ہزاروں لوگ ان کے استقبال کے لیے کھڑے تھے، ایک خاتون کی بات کا ان پہ بڑا اثر ہوا، تو اس خاتون اللہ والی نے پوچھا کسی سے کہ اتنا رش کش کیوں ہے آج؟ اس نے کہا اللہ کی بندی ہے، امام راضی آ رہے ہیں آج، تجھے پتہ ہے؟ اتنا بڑا عالم ہے وہ۔ نے بھلا امام راضی کون ہے؟ نے کہا وہ ہے جس نے دریوں کو شکست دی ہے، اور اللہ کے وجود پر 1000 اشکالات کا جواب لکھا ہے اس نے۔ وہ بوڑھی عمل لمبی چوڑی نہیں سمجھتی تھی، اس نے کہا اچھا اس نے 1000 اشکالات کا جواب دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود اس کو 1000 بار اللہ پہ شک ہوا ہے۔ تو اس فقیر نے کہا بوڑھیا سے، اس کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ امام راضی کہتے ہیں میں سن رہا ہوں۔ کہا اس کو یہ کہنا چاہیے تھا
میں اللہ کو بے دلیل مانتا ہوں تاکہ خود بھی شک کی طرف نہ جاتا۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ یہ بڑھیا ایمان میں مجھ سے بہت آگے گئی۔